السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق، اور اس وقت ہم جامعہ اسلامیہ امدادیہ کے محتمم اور شیخ الحدیث مولانا مفتی محمد طیب صاحب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ عمومی طور پر جو رمضان ہے، اس کا ایک مسلمان کی زندگی پر، اس کے صبح اور شام پر شریعت کیا اثرات اس کے دیکھنا چاہتی ہے، اس حوالے سے اگر آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور مجھے بات اپنی آگے تک پہنچانے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تقوی کے لیے ایک نصاب دیا ہے قرآن کی شکل میں، اور جہاں یہ کتاب تقوی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے تو دین ہمارا یہ عملی دین ہے۔ تو حق تعالیٰ شانہ سال میں ایک مہینہ ہمیں عطا فرماتے ہیں جس مہینے میں تقوی کی مشق ہو جائے۔ تقوی اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے جو دل کے اندر ہوتا ہے، اور اس کے اثرات انسان کی پوری زندگی پہ پڑتے ہیں، انسان کی عبادات پہ پڑتے ہیں، اور انسان کے معاملات پہ پڑتے ہیں، انسان کی معاشرت پہ پڑتے ہیں، انسان کی معیشت پہ پڑھتے ہیں، اس کے اخلاق پہ پڑھتے ہیں۔ تو یوں کہیے کہ سال میں ایک مرتبہ پھر دوبارہ تقوی کی تجدید اس کے ذریعے سے ہو جاتی ہے، اور انسان کی زندگی جو تقوی سے غفلت کی وجہ سے دور ہو چکی ہے، تو وہ دوبارہ رمضان المبارک کی برکت سے نیکی کی طرف اور صحیح راستے کی طرف اور صراط مستقیم کی طرف آ جاتی ہے۔ اس کا ہر چیز، جیسے یہ نماز جو ہے یہ تعلق مع اللہ پیدا کرنے کی چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جب ذرا تعلق میں کمی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اگلی نماز لے آتے ہیں، پھر اگلی نماز آ جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے انسان جو ہے وہ 24 گھنٹے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑا رہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے سستی ہو جاتی ہے، انسان تقوی سے، نیکی سے دور ہو جاتا ہے، شریعت سے دور ہو جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو دوبارہ پھر اسی تقوی کی تجدید ہو جاتی ہے، اور جو فوج عملی مشق کرتی رہے وہ کامیاب ہوتی ہے، اور جو عملی مشق نہ کرے وہ کامیاب نہیں ہوتی۔ اگر یہ رمضان نہ ہوتا اور یہ عملی مشق نہ ہوتی تو مسلمان جو ہے وہ شریعت سے بہت دور نکل چکا ہوتا۔ عامۃ المسلمین بھی ان دنوں میں وہ شریعت کی طرف آ جاتے ہیں۔ آپ نے جیسے فرمایا کہ یہ تقوی کی تجدید کا ایک بہت ہی خوبصورت انداز ہے کہ شریعت سال میں ایک دفعہ آپ کو تقوی کی تجدید کی طرف لے کر آتی ہے۔ اس کے اثرات جو مرتب ہونے چاہیے، اس حوالے سے ظاہر ہے کہ اس تقوی کے اثرات ہماری زندگی کے ہر پہلو پر آنے چاہیے، جیسے آپ نے خود فرمایا بھی۔ ہماری جو عائلی زندگی ہے، ہماری خاندانی زندگی جسے ہم کہتے ہیں، جس میں ہمارے بیوی بچے ہیں، ہمارے گھر کے افراد ہیں، ہمارے قریب اور دور کے رشتہ دار ہیں، تو اس رمضان کے، اس روزے کے اثرات ہمارے خاندان پر کیا مرتب ہونے چاہیے؟ خاندان شروع ہوتا ہے بیوی سے، نکاح سے، اور نکاح جب کرتا ہے اس وقت یہی نیت ہوتی ہے کہ زندگی بھر اکٹھے رہنا ہے۔ تو نکاح کے وقت جو خطبہ پڑھا جاتا ہے تو اس میں 3 آیات پڑھی جاتی ہیں جس میں تقوی کا حکم ہے۔ تو گویا کہ اس وقت بتا دیا جاتا ہے کہ جس زندگی کا آپ آغاز کر رہے ہو، اس میں اگر طرفین میں تقوی ہوگا، خوف خدا ہوگا، ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے، تو تمہارے لیے یہ تمہاری زندگی کامیاب زندگی ہوگی۔ تقوی کا اثر پڑتا ہے، یہ آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ طبیعتوں میں مناسبت نہیں ہوتی اور جدائی تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ خاوند بیوی جب تک اکٹھے رہیں تو اچھے انداز سے اکٹھے رہیں، لڑ بھڑ کے نہ اکٹھے رہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ جدائی کی نوبت آ جائے تو بسا اوقات جدائی میں راحت ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ تو جدائی اچھے انداز سے ہونی چاہیے، او تسریحم باحسان، احسان کے ساتھ اچھے انداز سے۔ وہ تسریح باحسان کیا ہے؟ تو قرآن پاک کے 28ویں پارے میں سورۃ الطلاق میں، جس کو سورۃ النساء بھی کہا جاتا ہے، چھوٹی سورۃ النساء، سورۃ النساء القصریٰ، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے حکام بیان فرمائے، عدت کے حکام اور نفقے کے حکام، اور اگر کیا بچے کی رضاعت کے حکام، وہ جو جتنے بھی حکام ہوتے ہیں اچھے طریقے سے جدائی کے لیے وہ بیان فرمائے ہیں۔
تو قرآن پاک کی یہ واحد صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یکجا تقوی کے 4 یا 5 فوائد بیان فرمائے. تو اس میں تو یہ بتا دیا گیا کہ یہ زندگی ایسی ہے گھریلو زندگی کہ اس کا آغاز کیا جائے تو تقوی سے کیا جائے، اور اگر اس میں جدائی کی خدا خواستہ نوبت آ جائے تو وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی اور عناد کے ساتھ نہیں، بلکہ تقوی کے ساتھ اور اچھے انداز کے ساتھ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تقوی کے فوائد کسی اور جگہ یکجا اتنے نہیں بیان فرمائے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. تو توکل بھی تقوی کی ایک قسم ہے. تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. تو یہ ایسا ہے. اور میں نے اس کا ایک دیکھا کہ ایک خاندان تھا، تو ان کے میں آپس میں جدائی ہوئی. میں نے کہا اب جدائی جو ہے وہ اچھے طریقے سے آپ کرو. تو ان احکامات کے مطابق انہوں نے جدائی کی، تو ان دونوں خاندانوں میں آپس میں محبت ایسی بڑھی تو کہنے لگے کہ اب دوبارہ جڑنا چاہیں تو جڑ سکتے ہیں. میں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے تو گنجائشیں رکھی تھی، 1 طلاق کے بعد بھی گنجائش ہوتی ہے، 2 کے بعد بھی گنجائش ہوتی ہے، آپ نے وہ گنجائشیں ساری ختم کر دی ہیں، اس لیے گنجائش کوئی نہیں ہے. تو عام طور پہ دائمی دشمنی ہوتی ہے جب جدائی ہو جاتی ہے. تو یہ جو میرے سامنے وہ کیس تھا، اس میں پوچھ کے انہوں نے دونوں فریقوں نے عمل کیا. دونوں فریق مجھ سے ہی پوچھ رہے تھے، اور انہوں نے قرآن پہ عمل کیا، تقوی پہ عمل کیا. تو دونوں خاندانوں میں آپس میں اس وقت بھی محبت پیدا ہو گئی، ایک دوسرے کی چاہت پیدا ہو گئی ہے. اور جب یہاں سے تقوی شروع ہوگا، آگے اولاد پیدا ہوگی، وہاں پر بھی تقوی ہوگا. اور یہ صلہ رحمی جو ہے یہ اصل میں تقوی سے ہی آتی ہے، کیونکہ خاندان میں ایک دوسرے سے مسابقت ہوتی ہے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں شریک کا. تو ایک دوسرے سے مسابقت کا ایک جذبہ ہوتا ہے، آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور شریعت نے ہمیں تقوی کی جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ صلہ رحمی شروع وہاں سے ہوتی ہے جہاں دوسرا رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا. جب تک دوسرا رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، آپ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، یہ مکافات ہے، یہ برابری ہے. کوئی ہمسایہ یا کوئی غیر آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو آپ بدلے میں اس کے ساتھ اچھا سلوک پھر بھی کر لیں گے. تو اگر تقوی ہوگا کسی انسان کے اندر تو صلہ رحمی پیدا ہوگی، اور رشتہ داروں کے ساتھ. اور جب یک طرفہ اچھا سلوک ہوگا تو رفتہ رفتہ دوسری طرف سے بھی اچھا سلوک پیدا ہو جائے گا. تو یہ تقوی ہی ہے جو رشتہ داروں کو آپس میں جوڑنے والا ہے. اور یہ گھریلو زندگی، اور اس کے بعد پھر خاندان کی زندگی، دوسری جو رشتہ دار ہیں، اعزاء اقارب ہیں، ان کے ساتھ میل جول، حسن سلوک، یہ دنیا سے ناپید ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے ملک سے بھی اس میں کمی آتی جا رہی ہے. اور اب تو شادیاں کے موقع پہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ورنہ سفر کر کے پوری فیملی کے ساتھ دوسرے خالہ کے ہاں جانا، ماموں کے ہاں جانا، اب اس کی نوبت کم آتی جا رہی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا شریعت سے ہم دور ہو رہے ہیں تو ہمارا گھر کا خاوند بیوی کا جو نظام ہے وہ بھی درہم برہم ہو رہا ہے، اور اولاد اور والدین کا رشتہ جو ہے وہ بھی درہم برہم ہو رہا ہے. اور جو خاندان کا ایک وسیع ایک نظام ہے اور آپس کے تعلقات ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے غم اور خوشی میں شریکت ہوتی ہے، وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے. جتنا دین کے قریب آئیں گے، جتنا تقوی کے قریب آئیں گے، اتنا ہی خاندان کے ساتھ جوڑ زیادہ بڑھے.